میری اولاد میں برکت ہو، میرے خاندان میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، میری کامیابی میں برکت ہو. کانسٹینٹلی ہم یہی تو چاہتے ہیں، بس ہمارے کانسیپٹ چینلائز نہیں ہے. میکسیمائزنگ دا ویلتھ، میکسیمائزنگ دا پوٹینشیلز غلط راستے پر چلا گیا ہے. جو صحت، جو نعمتیں ملی ہیں اس کو صرف دنیا بنانے پر نہ لگائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ بناؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا گھر نہیں بناؤ، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو. نہیں، اسلام ہمیں اس طرح کی رہبانیت کی طرف نہیں لے کر جاتا. اسلام کہتا ہے بیلنس مینٹین کرو، پرائرٹائز کرو زندگی کو. دیکھو کہاں تمہیں کس وقت کس چیز کو کس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. A beautiful way of maximizing the wealth and maximizing the blessing in the light of Islam is صدقہ. ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں نا، نعمتیں محفوظ کی جاتی ہیں صدقہ کرنے سے. اس کی راہ میں دے کر تو دیکھیے، کرم کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. آپ جتنا دیتے ہیں نا وہ بڑھا کر واپس کرتا ہے. اس کے صدقے کی برکتیں ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال، پوری زندگی آپ محسوس کرتے ہیں. جب ہماری زندگیوں میں صدقے کی اتنی برکت ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ آخرت میں اس نے ان برکتوں کا کیا سمندر ہمارے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے. آپ سے کہا جائے آپ کو اس دنیا میں دولت کا سمندر ملے گا، سمجھ نہ آئے ہمیں کہ کہاں اڑیں پھریں اور کیسے جو ہے وہ سب کو بتا دیں کہ لک واٹ آئی گاٹ. یہاں جو محنتیں کرتے ہیں، یہاں جو اس کے راستے میں ہم صدقہ کرتے ہیں، آخرت میں برکتوں کے سمندر تیار ہو رہے ہیں. We simply can't even imagine وہ ہمارے لیے کیا اجر وہاں تیار کر رہا ہے. تو اپنی نعمتوں کا جواب دینے کی جو فکر کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی خود کو صدقہ کرنے سے محروم نہیں رکھتا. This is the starting point if we really want to take benefit from ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری نعمتوں کا آسان حساب لے. ہم چاہتے ہیں ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کو بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. پلیز اسٹارٹ ڈوئنگ صدقہ. احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بڑا گہرا تھک کلاؤڈ آ رہا ہے، بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے. جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا کہ کلاؤڈ آگے آتا جا رہا ہے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس کے قریب آ گیا. قریب آیا تو بادل کے ٹکڑے میں سے اس نے آواز سنی، اور آواز یہ تھی اسقی حدیقتی فلان، یعنی فلان کی جگہ. مطلب کیا تھا؟ بادل سے آواز آئی، جاؤ، بادل کو کہا جا رہا ہے جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دے کر آؤ. اور وہ جو فلاں تھا حدیث میں مطلب تھا کہ اس کا نام لیا گیا. اس شخص نے نام سنا کہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے جس کا نام یہ ہے اس کے باغ میں پانی دے کر آؤ. اریٹیٹ دا گارڈنز آف سو اینڈ سو. اب اس شخص کو بہت انکوزیٹیونیس ہوئی ہے نا انسان کے اندر. انسان چاہتا ہے کہ اچھی چیزوں کو بار بار دیکھے، جانے، ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن گیدر کرے. تو اس شخص کو انکوزیٹیونیس ہوئی اور اس نے بادل کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ بادل ایک جگہ پر پہنچ کر خوب برسا، اور یہ شخص آبزرو کر رہا تھا. خوب برسا، لیکن جہاں برسا وہ ایک فلیٹ سرفیس تھا، اور انٹرسٹنگلی اس فلیٹ ایریا سے یہ پانی بہتا ہوا ایک سٹریم کی شکل میں ایک دوسری جگہ جانے لگ گیا. اس شخص کو بڑا ایک دم سے پھر ایک انکوزیٹیو فیلنگز کا احساس ہوا. اس نے کہا کہ اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں یہ سٹریم پانی کی کہاں جا رہی ہے. سو اس نے اس پانی کی سٹریم کو جو بارش کے برسنے سے ڈیولپ ہو رہی تھی اس نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس واٹر سٹریم کو فالو کرتا کرتا ایک جگہ تک پہنچا جہاں پر ایک باغ تھا، اور وہ پورا بارش کا پانی جو سٹریم کرتا ہوا آ رہا تھا وہ اس باغ میں جا رہا تھا. یہ شخص اس باغ والے کو ڈھونڈتے ہوئے، زیادہ تر پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا نا جیسے آج کل ہمارے ہاں فارمنگز ہوتی ہیں یا فارم ہاؤسز ہوتے ہیں. اگر آپ کے فارم ہاؤسز آرگینک ویجیٹیبلز یا فروٹس کے ہیں تو آپ کے کام کرنے والوں کے گھر وہیں ہوتے ہیں. تو اس نے باغ کے مالک کو ڈھونڈا اور جا کر اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے.
اب نام کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ بادل میں سے آواز آئی تھی افقی حدیقتی فلان، وہاں نام بولا تھا بادل میں، اس شخص نے نام سنا تھا، تو اس نے باغ کے آنر سے جا کر کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں ایسے اپنے گھر کے باہر تھا، بادل میں سے آواز آئی اور یہ نام بولا گیا اور میں اس کو فالو کرتے کرتے یہاں پہنچا. پوری بات اس نے بتا دی اور پھر اس نے کہا کہ یہ وہی شخص تھا جس کا نام بادل سے سنائی دیا تھا. جو شخص فالو کرتے ہوئے بادل کو یہاں تک آیا تھا اس نے کہا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل آپ کے لیے اسپیسیفکلی بھیجا ہے آپ کے باغ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے؟ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو باغ والے نے مسکرا کر کہا انظروا الی ما یخرج منہا، میں انتظار کرتا ہوں جب تک کہ میرے ہر سال کی باغ کی پروڈکشن آ نہیں جاتی، اتصدق بثلثہ، پھر جب آ جاتی ہے I gave in charity a third of it. وَأَكَلُوا أَنَا وَعَيَالِي مِنْ ثُلُث، اور پھر میں اور میری فیملی 1/3 کھاتے ہیں، اور جو 1/3 رہ جاتا ہے لاسٹ 1/3 وہ ہم باقی اپنا انویسٹمنٹ باغ میں لگا دیتے ہیں. سو آپ کو ایک حدیث میں پرفیکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، 1/3 1/3 1/3، اور اس 1/3 میں ایکول 1/3 جو فیملی پر لگایا جا رہا ہے اور جو انویسٹمنٹ کیپٹل کے طور پر انویسٹ کی جا رہی ہے اتنا ہی اماؤنٹ صدقہ کیا جا رہا ہے. سو دیر آر لاٹس آف لیسنس، مگر اس وقت ہم یہ لیسن اس کا فائنانس مینجمنٹ کا نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کو صدقہ اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ نے کمایا، ایکولی 1/3 1/3 1/3 ڈیوائڈ کر کے. نو، دا پوائنٹ از دا امپورٹینس آف صدقہ. آپ زمین پر صدقہ کرتے ہیں، آسمان والا آپ سے رزق برسانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو نعمتوں کا احساس ہے جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں. صدقہ اسکالرس کے مطابق آپ کی باقی تمام نعمتوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیتا ہے. صدقہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. آپ کس کے لیے صدقہ کرتے ہیں؟ اینڈ واٹ از دا صدقہ؟ پلیز میں کوئی بہت بڑا چیک یہاں لکھنے کی بات نہیں کر رہی ہوں. یس whoever is able to write a check in صدقہ، بڑے سے بڑا، پلیز گو ہیڈ. اسلام نے پورا دروازہ کھول کر رکھا ہے، جس کو جیسے جہاں سے جب اپنے راستوں کے لیے آسانیاں کرنی ہے، اسپینڈ آن دا وے آف اللہ، اسپینڈ فی سبیل اللہ. بٹ کوئی بھی اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے محروم نہ سمجھے. کیا مسکرانا صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی کی مدد کر دینا صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ نہیں ہے؟ کیا گھر والوں کی خدمت کرنا صدقہ نہیں ہے؟ کیا اپنی میڈ کو آنے والے رمضان کے مہینے میں لائٹن اپ کر دینا، اس کے کاموں کی ذمہ داریوں کو ہلکا کر دینا صدقہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس 5 کلو پیاز رکھی ہے، 2 پیاز دے دیں صدقے میں میڈ کو. آپ کہیں لو 2 پیاز، جی ہاں 2 پیاز دے دیں. نیت ہونی چاہیے. آپ کے 2 پیاز آپ